اور آپ کو سزا ہوئی تھی، آپ جیل میں تھے اور آپ بیماری کی وجہ سے باہر گئے تھے. ملک پورا بدل گیا، لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں. لوگ بیچارے اگر سمجھے کہ لوگ ہمارے جاہل ہیں تو وہ نہیں ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم اینڈ ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ گڈ. تو یار آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی سیریس ہونے والی ہے، بٹ آئی ٹرائی کہ میں اس کو شارٹ ہی رکھوں اور اپنی بات بھی اچھے انداز میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. تو جو لوگ میری بات سے ایگری کرتے ہیں کائنڈلی وہ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور جو لوگ نہیں ایگری کرتے کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیوں آپ لوگ میری بات سے ایگری نہیں کرتے، اور تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے اور مجھے بھی کوئی نئی بات پتہ لگ سکے. تو بھائی بات جو ہے ادھر سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جو آپ لوگوں نے ٹائٹل میں بھی دیکھا ہوگا اور تھمبنیل پہ بھی، کہ آج ہم حالات کے اوپر بات کریں گے. تو حالات میں اگر ہم بات دیکھا جائے تو ہم کچھ پولیٹیکل باتیں کریں گے، کچھ ہم اکنامک سچویشن کو دیکھیں گے، اور ہم کچھ جو ہے سوسائٹی کے حالات پہ بات کریں گے. تو پہلے ذرا پولیٹیکل سچویشن سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ بھائی سب کے لیڈر آنے والے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے لیڈر آنے والے ہیں. خیر میں ان کو لیڈر نہیں مانتا، بٹ بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ لیڈر ہیں، اور کام انہوں نے واقعی اچھے کیے ہیں، کچھ بہت اچھے کیے ہیں اور کچھ برے بھی کیے ہیں، یا شاید میری نظر میں برے ہیں بٹ لوگوں کی نظر میں وہ شاید وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اب ایگزسٹ کرتے بھی ہیں تو وہ بھائی ان کو کہتے ہیں کہ وہ جی مطلب اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے خاص. تو 21 تاریخ کو ان کی آمد ہے اور لوگ تیاریاں کر رہے ہیں. سننے میں آ کہ جی ہزاروں کے حساب سے لوگوں نے جانا ان کے استقبال کے لیے، بٹ مجھے نہیں سمجھ لگی کہ وہ مطلب استقبال کس چیز کا ہو رہا ہے. مطلب ٹیم پاکستان ہے نا، جیسے وہ ورلڈ کپ جیت گیا کہ تو اس کا استقبال کرنے میں تو خوش ہوں گا، میں خود جاؤں گا بھائی. کو لاکھوں لوگ جس کو کہتے ہیں جائیں گے کہ بھائی وہ کوئی ملک کا نام روشن کر کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور بٹ یہ کر کے کیا آ رہے ہیں، مطلب ان کا استقبال کس چکر میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے دور میں آپ گئے تھے، آپ جیل میں تھے، آپ کے اوپر کچھ چارجز لگے ہوئے تھے اور آپ کو سزا ہوئی تھی، آپ جیل میں تھے اور آپ بیماری کی وجہ سے باہر گئے تھے. اور ہم مانتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی عمر کافی ہے، ٹھیک ہے، بٹ آپ بیماری کی وجہ سے باہر گئے ہیں اور آپ واپس جب آ رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگوں سے، اور لوگوں میں یہ کیمپین کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی آپ کے جو بندے ہیں وہ اس طرح آپ پورٹرے کر رہے ہیں کہ جی آپ کوئی بہت بڑا تیر مار کے آ رہے ہیں. مطلب کوئی اتنا کوئی پرانا واقعہ تو نہیں ہے، کوئی آپ کو 20-25 سال بعد تو نہیں آ رہے کہ لوگ ایک جنریشن چینج ہوگی اور لوگ بھول گئے بھائی وہی لوگ ہیں، وہی جنریشن ہے، ٹھیک ہے، وہی میں ہوں، وہی آپ لوگ ہیں، تو سب دیکھ رہے ہیں. کوئی اتنا ٹائم نہیں گزرا اس چیز کو، ٹھیک ہے. اور وہ جب ان کی واپسی ہو رہی ہے تھوڑے عرصے بعد، خیر عرصہ تو کافی گزر گیا اگر ایونٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو کافی چیزیں بدل گئی ہیں، ملک پورا بدل گیا، لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں. لوگ بیچارے جس کو کہتے ہیں کس طرح سروائیو کر رہے ہیں پچھلے 1 سال میں، جو آپ کی ہی گورنمنٹ نے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ شاید آنے والے کوئی 20 سال میں بھی کوئی نہ کر سکے. بٹ اب آپ آ رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کچھ آ کے کوئی بہت بڑا کوئی راتوں رات کوئی ایک بٹن دبائیں گے ٹک کرتا اور سچویشن بدل جائے گی، حالات بدل دیں گے، خوشحالی آ جائے گی، اور پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ نے آنا ہے اور بڑا کوئی نظام چل جانا ہے، پتہ نہیں. بٹ پولیٹیکل سچویشن کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور بات ہے کہ یار دیکھو میں کوئی ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ ہر بندے کا بھائی یہی حال ہے. آپ جس کو مرضی دیکھ لو، ہر پارٹی کا جو لیڈر ہے یا ہر پارٹی کا جو بندہ ہے وہ اس کو اپنی پڑی ہے، مجھے بھائی اقتدار ملنا چاہیے، میں کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاؤں کسی وزارت میں، کہیں نہ کہیں ادھر یا ادھر یا ادھر. اور یہ اب دیکھ لینا ہے، یہ انٹرم گورنمنٹ سے پہلے جو گورنمنٹ گزری ہے جس کا میں بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی کی ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اچھی بھی کی ہیں، لیکن انہوں نے بھائی معاملات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہیں، میں بات نہیں کرنا چاہتا. بٹ اس کی آپ وزارتوں کی دیکھ لیں تو 70-80 تو بندے تھے، وزیر تھے جو بھائی
پتہ ہی نہیں تھا کسی کا کیا کام ہے، وزارت کا عہدہ مل گیا. ہر بندے کو اپنی پاور کی پڑی یار، بندے کو بات پڑا ہے کہ یہ بھائی مجھے کچھ مل جائے، میں نہ پیچھے رہ جاؤں، باقی عوام جائے تیل لینے، عوام جائے کہاں پہ، ختم بھائی، مجھے ملنا چاہیے، میرا کچھ بننا چاہیے. یہ اس ٹائم سچویشن ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں تو بھائی موسٹ ویلکم، بٹ یہ میرا اوپینین ہے پرسنلی، تو میں کسی پہ یہ پیسٹ نہیں کرتا. آپ لوگ سب اپنی رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ آزاد ہیں. تو یہ میرا اوپینین ہے بھائی. اکنامک سچویشن وہی بات ہے کہ لوگوں کی ایک سال کے اندر اتنی کہ بری ہو چکی ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی اس پہ کوئی جو ہے نا بات کرنے کی، صفائی دینے کی ضرورت میرے خیال سے اب کسی کو رہی بھی نہیں ہے، اور کوئی دیتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آ کے سارا ملبہ انٹرم گورنمنٹ پہ پڑ گیا ہے، اور ان بیچاروں کی چیخیں نکلی ہیں. لیکن کام وہ اچھا کر رہے ہیں. یہ جو ایک دم اتنا جو طوفان آ گیا تھا ہر چیز کے اوپر کہ ہر چیز مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو گئی تھی، کم از کم انہوں نے یہ کیا کہ بھائی یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو کرپٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں نا، جن کو ہر ٹائم جو ہے نا وہ پیسے کمانے کی بات پڑی ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم لوگوں کو چھیلیں اور ان کی کھال ادھیڑیں، اور کسی طرح جو ہے نا اپنی جیب بھریں ہم، اور ہمارے بینک بیلنس آئی ہوں. کم از کم انہوں نے ان لوگوں کو اوپر جو ہے نا ایک شکنجہ ٹائٹ کرنا شروع کیا، اور ان لوگوں کا اسکرو ٹائٹ کرنا شروع کیا کہ یہ جو اسٹاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں آٹا، دالیں، چینی، اور یہ سارا نظام جو ہے نا، کم از کم انہوں نے ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا کافی حد تک قابو پا لیا ہے. اور کر رہی ہیں ہماری ایجنسیز، ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس چیز کے اوپر کافی آپریشنز کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ایکسپوز کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ ان کے حالاتوں کو، ان کی حرکتوں کو. اور یہ ایک ڈالر کا جو ایک طوفان آیا تھا کہ 309 روپے، 308 روپے تک ڈالر پہنچ گیا تھا، تو وہ بھی چیز الحمدللہ جو ہے نا ڈاؤن آتی جا رہی ہے. اور امید ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈالر کی جو پرائز ہے وہ 250 سے بھی نیچے آنے کی امید ہے، کیونکہ یہ آرٹیفیشلی تھا نا. ڈالر کو اسمگل کیا جا رہا تھا ہمسایہ ملک میں، افغانستان میں، وہاں پہ انہوں نے وہ جو ہے ٹریڈ کو روکا، اور ساری انہوں نے چیک اینڈ بیلنس ٹائٹ کر دیا ہے، اور سارا جو ہے نا معاملہ. تو ہمارے ادارے بھائی، لوگ کہتے ہیں سوئے ہیں، میں نہیں مانتا بھائی سوئے ہیں. اگر وہ سوئے ہو تو یہ تو لوگ یہ جو کرپٹ قسم کے اسمگلر ٹائپ، یہ جو مافیاز بیٹھے، یہ تو عوام کو بھائی کھا جائیں. یہ تو ان کی ہاتھ میں ہو تو یہ تو چاہیں کہ بھائی اور کسی کو روٹی بھی نہ ملے. تو ان کا تو یہ حالات ہے، اللہ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بٹ ہمارے ادارے کافی ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگ امید رکھ سکتے ہیں کہ یار اس ملک کے اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں نے بنائے ہیں کچھ کرپٹ قسم کے لوگوں نے، بٹ اس ملک کے اتنے برے حالات نہیں ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں کافی چیزیں بیٹر ہوں گی. تو اب بات کرتے ہیں بھائی ایز اے سوسائٹی کچھ ہمارے جو حالات ہیں. وہی بات آ گئی کہ ایک بندہ جو، میں اب پھر کہیں گے سارے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، بٹ میں ایک ایگزامپل دے کے اب سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو سوچ کا جو لیول ہے اور ہماری جو تھنکنگ کا لیول ہے وہ کس حد تک جو ہے نا وہ گر چکا ہے. کہ ایک بندہ جو قیدی تھا، جو کہ بیماری کی وجہ سے جس کو گورنمنٹ نے اجازت دی کہ بھائی تو جا کے علاج کروا آیا، جائیں آپ علاج کروائیں باہر سے. ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ چلے گئی، اس کے بعد ان کی گورنمنٹ آ گئی، اسی شخصیت کی پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی. اس کے بعد وہ بھی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آئی، اور تب الیکشن کا ٹائم آ گیا، اور تب آپ آ رہے ہیں ایز اے ہیرو کی طرح انٹری مار رہے ہیں. آپ کر کے کیا گئے تھے؟ مطلب آپ نے کیا کیا تھا؟ اور آپ اس طرح انٹری کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ آپ کے استقبال میں ہوں، ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہو اور سارا کچھ ہو، اور لوگ بھائی بڑا کوئی تیاریاں پکڑ کے بیٹھے.
مطلب بات ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی عوام جائے کہ استقبال پہ اور یہ سارا کچھ ہوگا. اور وہ جیسے پہلے ہوتا تھا ہٹو بچوں کا ایک شور ہوتا تھا وہ ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا اب ہوگا. کہ بھائی اتنے بھی لوگ ہمارے, آپ اگر سمجھیں کہ لوگ ہمارے جاہل ہیں تو وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہیں ہارڈ کور آپ کے جو پتہ نہیں ان کو کیا آپ سے ملتا ہے, تو وہ جائیں, وہ مطلب ان کی اپنی سوچ ہے. تو اب بات ہے کہ بھائی ایک اور میں آپ کو چیز بتانا چاہوں گا کہ ایک ایز اے ینگسٹر اور اپنی جنریشن کے بندوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا نا, اپنی ایج گروپ کے بارے میں. آج کل ہماری پتہ نہیں یار کیا ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو, کہ ایک الگ سا ایک نوجوانوں میں نا ایک الگ سا ایک غرور یا کہہ لو یا ایک چل مچی ہے لوگ سب کو نا, کہ ہر بندے کو ایک ڈان بننے کا شوق ہے. مطلب ہر بندے کو یہ شوق چڑھا ہے کہ جی بھائی میری بس میری شو بازی میں میری کمی نہیں آنی چاہیے, میرے ہاتھ میں اچھا موبائل ہونا چاہیے 14 پرو میکس یا 15 پرو میکس, گاڑی میرے نیچے ہو, ٹھیک ہے, جیب میں میرے پیسے نہ ختم ہو, اچھے کپڑے میں نے پہنے ہوں, فیورر کی شرٹیں پہنی ہوں یا آؤٹ فیٹرز کے شرٹیں پہنی ہوں, نائکی میں نے پہنے ہوں, مہنگی جینس پہنی ہو, ہاتھ میں میرے ایپل واچ ہو, یا مہنگی کوئی راڈو شاڈو ہو, یا کاٹن کا سوٹ پہنا ہو میں نے, پشاوری چپل نیچے جو ہے نا وہ 8-10 ہزار روپے کی پہنی ہو, تو پھر بھائی میں زندہ رہ سکتا ہوں, پھر میری کوئی عزت ہے معاشرے میں. ورنہ بھائی میں ختم ہوں, میں ڈمپ ہوں. ٹھیک ہے, یہ حساب پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر یہ ایک پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ مٹیریلسٹ بہت زیادہ, ہماری جو ینگسٹر ہے نا, جو ینگ جنریشن ہے وہ مٹیریلسٹ ہوتی جا رہی ہے. لوگ چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں, کہ کسی کے پاس گاڑی ہے تو بھائی وہ بندہ پتہ نہیں کیا ہے, اور کسی کے پاس وہ بیچارہ بائک پہ جا رہا ہے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, وہ تو بس وہ کچرا ہے, وہ پتہ نہیں یار یہ کہاں سے لوگوں کے اندر آ رہا ہے. مطلب ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا بندہ کس قابل ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, ہم صرف اس کی چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں, ہم صرف اس کی چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں. حالانکہ میری نظر میں یہ پوری دنیا میں یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ کسی کی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں, لوگوں کی اس کے پیسے کو اہمیت دیتے ہیں, لیکن کریڈیبلٹی کے طور پہ دیتے ہیں. مطلب ایک بندہ اس میں 100 برائیاں, بس اس کے بعد پیسہ ہے تو وہ بہت اس کی عزت ہوگی. یہ ہمارے معاشروں میں یہ چیز بہت زیادہ باہر اتنی نہیں ہے لیکن کسی حد تک کنٹرول میں ہے, لیکن ہمارے معاشروں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور یہ چیزیں میری نظر میں یہ معاشروں کی پستی کا باعث بنتی ہیں, کہ لوگوں کا جو ایک تھنکنگ ہے وہ کس حد تک گر چکی ہے, کہ لوگ اگلے کی چیزوں کو دیکھ کے جج کرتے ہیں کہ اگلے کا کیا حساب کتاب ہے, چاہے پیچھے وہ جس کو کہتے ہیں کریڈٹ پہ چل رہا ہو, لیکن لوگ کہیں گے کہ بھائی اس سے بڑا تو رئیس زیادہ ہے ہی کوئی نہیں. اور چاہے ایک بندہ بائک پہ جا رہا ہو, اس نے کوئی شارٹس پہنے اور بعض ایک شرٹ پہنی ہے نارمل سی, چاہے اس کے اکاؤنٹ میں کوئی 2 کروڑ روپیہ پڑا ہو, لیکن لوگوں نے کہا یہ بڑا غریب آدمی ہے, یہ جا رہا ہے. مطلب آپ نے نہیں دیکھنا کہ بھائی وہ پتہ نہیں پیچھے کیا ہو, نہیں. تو باتیں تو اب بھائی بڑی ہیں, بٹ یہ کچھ باتیں تھی جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, میں نے کافی نوٹس کی ہیں لوگوں میں نا. تو ہوپ آپ لوگ میری بات سے ایگری کریں گے کہ یہ سارے معاملات ہماری سوسائٹی میں, ہماری جو اوور آل جو حالات ہیں وہ یہ چل رہے ہیں ہم لوگوں کے. تو ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.